بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، بلکہ شعور بھی نہیں رکھتے ان کی زندگی مبارک کا۔ تو یہاں آپ حضرات کے سامنے جو آج موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا شریف کے جتنے بھی شہداء مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جتنے بھی چھوٹے شہید سے لے کر بڑے شہید تک سارے کے سارے قابل صد افتخار ہیں اور نہایت ہی اعلیٰ اور مقدس اور عظیم لوگ ہیں وہ۔ تو ان کے شہادت کے بعد ان کے سرہائے مبارکہ ان پر آج گفتگو کرنی ہے کہ شہادتوں کے بعد ان کے سرہائے مبارکہ جو اس کائنات کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت، ویسے تو سبحان اللہ دونوں ایک چیز، لیکن اس دھرتی پر جو سب سے زیادہ قیمتی خون تھا وہ اہل بیت کرام کا، اور وہ زمین پر اہل بیت کرام نے سب سے قیمتی خون کس طرح لٹایا دین کے نام پر اور اسلام کے نام پر۔ انہوں نے بخل نہیں کیا، کنجوسی نہیں کی، جہاں جہاں اسلام کو اور دین کو ان کے مقدس خون کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے سخاوت کے دریا بہا دیے ہیں۔ تو آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار یہ ہوا کہ ان کے سر مبارک علیحدہ کر دیے گئے، جسم مبارک علیحدہ کر دیا گیا۔ تو ان کے بعض جو تھے ان کے سرہائے مبارکہ تو ادھر ہی رہے ساتھ ہی، اور بعض جو تھے وہ بڑے دور تک پہنچا دیے گئے، اور کہاں کہاں پہنچائے گئے وہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے 44-45 سال پہلے کی جو تاریخ چھپی اس کے اندر سے چند ایک اقتصاب اور اقتباس آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ کربلا وہ جگہ ہے جہاں ویرانہ ہی ویرانہ ہے، گو کہ کربلا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کی آبادی لگ بھگ 40,000 کے قریب ہوگی کس وقت، آج سے 45 سال پہلے۔ زائرین کے لیے بہترین انتظام ہے، مگر چاروں طرف ریت کا دریا نظر آتا ہے، اس میں سیدہ زینب کا ٹیلہ بھی موجود ہے، اور جو ادھر نہر بہہ رہی تھی وہ بھی اپنی جگہ سے سرک گئی۔ پھر بھی اس کو دیکھ کر اب بھی کربلا کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کربلا میں ہی سیدنا امام حسین کا روضہ اطہر ہے۔ اس روضہ اطہر میں بہت زیادہ سونا لگا ہوا ہے، فرش اور دیواریں سنگ مرمر کی، اور دیواریں اور چھتیں شیشے کی چمکتی ہیں۔ مزار اقدس کا کہرہ بہت خوبصورت ہے۔ بائیں جانب حضرت سیدنا علی اکبر و سیدنا علی اصغر کی قبریں، اور بائیں طرف
کسی قدر ہٹ کر باقی شہدائے کربلا کا مدفن شریف ایک ہی کٹہرے میں ہے۔ بیرونی حصہ پر خوبصورت عالی شان گنبد اور مینار بنے ہوئے ہیں اور کئی میل دور سے سرکار سید الشہداء کا مینار مبارک اور گنبد شریف نظر آتا ہے، اور بہت ہی عالی شان وسیع ترین اور ارد گرد عمارت اور مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے کچھ دور وہ جگہ بھی ہے جہاں اہل بیت نے دشت کربلا پہنچ کر قیام فرمایا۔ تو یہ تھا مختصر سا، آگے چل کے عرض کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ کے قریب حضرت عباس علمدار ابن علی المرتضیٰ کا مزار اقدس ہے۔ اس میں بھی بہت سونا اور نہایت قیمتی پتھر، اور امام علی مقام کے روضہ اطہر سے 2 میل کے فاصلے پر حضرت حر ابن ریاحی کا مزار اقدس بھی موجود ہے۔ اب ہم ان کے سرہائے مبارک کی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا جو تاریخ اس وقت چھپی، یہ اس وقت کی بات ہے، انہوں نے جو کچھ لکھا وہ میں انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں عرض کرنا کہ حضرت امام حسین پاک کا سر اقدس، بلکہ پہلے تھوڑا سا دوسرے شہداء کا تعارف کرا دیں، ان کے سرہائے مبارکہ کا بیان کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مقام آپ کے سامنے، یعنی آپ کا سر انور بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، مصر قاہرہ جامعۃ الحسین میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا عظیم الشان مزار اقدس، وہ تو خیر میں عرض کرتا ہوں کتنا بڑا مزار اقدس ہے۔ تو دمشق کے پرانے قبرستان میں باب صغیر میں ہے، اس میں ایک قبہ ہے جس میں 16 شہدائے کربلا کے سرہائے مبارکہ جو سر امام حسین سر اقدس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دمشق یزید کے پاس بھجوائے گئے تھے۔ تو اس امام علی مقام کے سر مبارک کے علاوہ اس جگہ پر مدفون کیے گئے ان کے اسماء گرامی سماعت فرمائیں، یعنی جن کے سرہائے مبارکہ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھجوائے گئے تھے اور دمشق کے اندر اب بھی موجود ہیں، وہ ذرا سماعت فرمائیں گے۔ وہ ان کی تعداد 14 ہیں۔ سیدنا ابو بکر ابن علی المرتضیٰ، ان کا سر مبارک بھی ساتھ بھجوایا گیا تھا۔ تو یہاں میں نے یہ بات نہیں کرنی کہ حضرت مولا علی کی جداد یا بی بی پاک کی جداد اگر حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ غصب کر لی تھی یا غصب کر گئے، اور اس کے بعد عمر پاک، اس کے بعد عثمان پاک غصب کر گئے، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شہزادوں کے نام ان کے نام پر کیوں رکھے؟ اور پھر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس ہستی کو ہم کہتے ہی بطول ہیں، بطول کا معنی تو کسی سے پوچھیں، اگر کوئی شراب کے نشے کے اندر دھت نہ ہو یا کسی نے چرس نہ پی ہو یا بھنگ کا پیالہ نہ پیا ہوا ہو، اس سے جا کر پوچھیں کہ بطول کس کو کہتے ہیں۔ او بطول تو کہتے ہی اس کو ہیں جو منقطع عن الدنیا ہو، یعنی دنیا کے مال و زر جدا تن من دن کسی چیز کی اس کو ضرورت ہی نہ ہو، اگر ضرورت ہو تو صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی ضرورت ہو، اس کو بطول کہتے ہیں۔ ادھر سے بطول بھی کہتے ہو اور ادھر سے ان کو باغوں کے اندر اور ان کو جناب عدالتوں کے اندر گھماتے ہو اور کچہریوں کے اندر گھماتے ہو، یہ تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس غیرت کا؟
تم نے اپنیوں کی طرح سمجھ لیا کہ ہماری مائیں بہنیں جس وقت مرتی ہیں اس وقت تک وہ 50 60 70 تک جو ہے وہ کر چکی ہوتی ہیں متے۔ تو حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت کی بھی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنی اپنوں کی کرتے ہو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے وہ ہستیاں مقدس تھیں، وہ پاک تھیں، وہ پاکیزہ تھیں۔ اگلے دن ایک دوست مجھے بھی ملا، کہنے لگا جی متے کا بڑا ثواب ہے، آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، فلاں کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ الزامی جواب کے طور پر میں نے کہا یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ یہ واقعی اس چیز کے اندر جو ہے آ گیا، اس کے جادو کے اندر آ گیا اور اس کا جادو اس پر چل گیا، باطل جادو۔ تو میں نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بقول تمہارے، لیکن اس طرح کر کے تمہارے گھر کتنے رشتے بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا جی 4۔ میں نے کہا اپنے گھر کے اندر میرا متا کر تو پھر تو مزہ آئے گا۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے، کیا صرف تم ان غریبوں کو اور ان بے سہارا لوگوں کے ساتھ متے کرتے ہو؟ اپنے گھر میں بھی کروا کر دیکھو متا، کہ متا کا کتنا ثواب ہے۔ اس مائی صاحبہ کو بھی ثواب ملے نا جو تمہارے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بھی تو کسی کا منتظر ہیں، شاید وہ چوری چوری کے معاملات ہوں، لیکن ظاہر اپنے ہاتھ سے بھی کبھی کروا دو نا۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جاؤں گا، میں سادہ سا بنتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے ہم بطول کہتے ہیں ان کو، اور ادھر سے یہ الزام تراشیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کون سا ذہن اور مائنڈ ہے، یا ہم ہاف مائنڈ ہو چکے ہیں؟ تو اب ان حضرات کا میں تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ انفارمیشن تو آپ کو ہے پہلے، اور کئی حضرات ہیں جو ان انٹروڈیوز ہیں، حالانکہ انٹروڈیوز بھی ہیں لیکن ان انٹروڈیوز بھی کچھ لوگ اس مسئلے سے ہیں۔ تو جو ان انٹروڈیوز ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک شہزادے کا نام کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے شہزادے کا نام ہے حضرت سیدنا عمر ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے شہزادے کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی وقت گفتگو کروں گا کہ مجتبیٰ، مرتضیٰ اور مصطفیٰ، ان تینوں کا کیا معنی ہے اور کیسے کیسے منطبق کریں گے معانی کو، اور ان کی شان آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو 3 شہزادے ہو گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ چوتھے شہزادے کا نام ہے حضرت سیدنا عباس ابن علی المرتضیٰ، اور 5ویں شہزادے کا نام ہے سیدنا جعفر ابن علی المرتضیٰ، اور 6ٹھے شہزادے کا نام ہے سیدنا عبداللہ ابن علی المرتضیٰ، اور 7ویں شہزادے کا نام حضرت جعفر و سیدنا عبداللہ ابن عقیل۔ ہاں، یہ حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے۔ اور 8ویں نمبر پر ہے سیدنا محمد ابن مسلم، اور 9ویں جو ہے جن کا سر مبارک تھا حبیب ابن مظاہر، اور 10ویں نمبر پر سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، اور 11ویں نمبر پر تھا حضرت حر بن یزید الریاحی، اور 12ویں نمبر پر تھا سیدنا علی اکبر ابن الحسین، اور 13ویں نمبر پر تھا سیدنا عبداللہ بن حسین، اور 14ویں نمبر پر تھا حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ وارضاہ اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ 14 شخصیات تھیں جن کے سر مبارک دمشق میں بھجوائے گئے، اور آج بھی پرانے قبرستان باب صغیر میں ان کا قبہ موجود ہے، جن کے اندر ان کے جو ہے سرہائے انور جو ہے موجود ہیں۔ تو یہ 14 سر مبارک ان کے۔ اب ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں تو ایک بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے، بہت بڑا مینار۔ تو وہ مینار جو ہے، اس مینار کے نیچے حضرت سیدنا مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے سر مبارک، سر انور، جو طیب اور طاہر اور سب سے مقدس ہستی مولا حسین پاک کا سر مبارک۔ تو ان کے بارے میں آپ کے سامنے اب عرض کرتے ہیں
سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یزید پلید ملعون نے اپنے خزانہ میں، تو یزید کے بارے میں چونکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فتویٰ مبارک وہ یہ تھا کہ ہم نہ اس کے بارے میں اس کو کافر کہتے ہیں اور جو کہتا ہے اس کو منع نہیں کرتے، تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ بہرحال یزید ملعون نے اپنے خزانہ میں کسی صندوق میں بند رکھا، اور صندوق میں بند رکھنے کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو برکات تھیں، فضائل برکات اور آپ کے انوار و تجلیات، شاید وہ قید کرنا چاہتا ہو کہ ایک صندوق کے اندر بند کر دیے جائیں، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام غیرت مند، امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پہلے فرما دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کسی صندوق میں بند رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آخر جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس امر کا انکشاف ہوا کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس خزانہ کے صندوق میں موجود ہے۔ جب اس صندوق میں سر انور کو دیکھا گیا تو اس سے تازہ ترین خون بہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ کچھ عرصہ پاس رکھنے کے بعد اس سر اقدس کو دمشق اسکلان میں بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد جب خلیفہ مستنصر باللہ کے وقت بدر جلال جو وزیر اعظم تھا اسکلان پر قابض ہوا، تو سر اقدس کی زیارت کے بعد ایک جگہ صندوق رکھا گیا اور اس پر بڑی عالی شان عمارت بنائی گئی جس کا نام مشہد بدر رکھا گیا، اور 484 میں یہ عمارت مکمل ہوئی اور سر مبارک اس میں رہا۔ پھر جب 548 میں انگریزوں کا تسلط ہوا تو پھر اس مسلمانوں نے، عقیدت مندوں نے سر مبارک کا صندوق اس عمارت سے نکال لیا اور مصر لے گئے۔ یہ واقعہ 1949 میں پیش آیا۔ ایک مشہور سیاحی علامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارک کو قصر زمرد میں رکھا گیا۔ پھر فرمان شاہی کے مطابق ایک خوشنما گنبد بنایا گیا اور سر اقدس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا۔ اس وقت سے اب تک قاہرہ کے اسی مشہد میں سر اقدس موجود ہے ظاہری طور پر۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں مدارس عربیہ بنائے گئے تو اس مشہد عالی کے قریب ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں علامہ بحالی کو صدر مدرس مقرر چونکہ فرمایا گیا تھا۔ یہ واقعہ 68 کا ہے، 568۔ پھر 570 میں معین الدین ابن الشیخ الشیوخ نے مشہد کے پاس کئی حجرے تعمیر کیے۔ اس وقت کا ابن جبیر سیاح اس مشہد کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آپ کا سر مبارک نقری تابوت کے اندر ہے، اور 620 میں ابن یحییٰ ابن ناصر عسکری ابو القاسم نے مشہد کو بہت زینت دی اور ایک نہایت بلند مینار تعمیر کیا، اور 646 میں مشہد کے بیرونی حصہ میں آگ بھی لگ گئی تھی، مگر ایوان مرقد اقدس کے حبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور پہنچتا بھی کیسے کہ اندر آپ سرکار تشریف فرما تھے۔
دوبارہ پھر اس کی مرمت کروائی گئی، اور 726 میں یہاں ابن بطوطہ آیا تو اس نے بھی اس سفر نامے میں، یعنی اپنے سفر نامے میں مشہد امام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور 737 میں خالد ابن عیسیٰ لبادی آئے تو وہ بھی لکھتے ہیں کہ محرابوں میں شیشے، فانوس، نفیس ترین قندیل، نور فشاں لگے ہوئے ہیں۔ آگے خدی معرق الملک الظاہر ابو سعید چمقاک نے اگر ہر شیشہ پر خطائے طفرہ میں یہ نام پاک لکھوایا، اور عجیب شیشہ جس کی آب و تاب سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں رکھوا دیا گیا۔ یوں ہی ہر زمانے میں داعیان مصر اس کی تزیین کرتے چلے آتے رہے۔ اب آخر میں یہ عرض کرتا چلوں، 1115 میں امیر حسن عزبان الجلغی نے اس کی توسیع اور چوب و آب نوسی کا خوشنما تابوت بنایا اور اس پر سنہری کام کروایا۔ پھر اس تابوت پر سبز حریر چڑھایا، اور 1156 میں عربی کے مشہور شاعر عبداللہ شیرازی نے ہر دروازہ پر اشعار لکھے۔ 1100 میں ہجری میں عبد الرحمن کتقدا کے حکم سے اس کی تعمیر میں توسیع کی گئی اور ایک خوبصورت قبہ تعمیر کیا گیا، اور اسی پر تاریخ کا پتھر نصب کیا گیا۔ اور 1204 میں اس کی اور توسیع کی گئی۔ پھر عباس پاشا نے آ کر مشہد کو مزید خوبصورت اور توسیع کیا۔ پھر اسماعیل پاشا نے استنبول سے عمارتی سامان منگوا کر مشہد کو اور اعلیٰ اور خوبصورتی سے مزین کیا۔ پھر یہ سلسلہ 1321 تک درجہ بدرجہ چلتا رہا۔ پھر شیخ سید محمود نے اندرون تابوت کو کھول کر زیارت کی، اور کئی لوگوں نے دیکھا سر اقدس سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ قاہرہ میں جامع ازہر کی عمارت کے شمالی دروازہ کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے یہ مشہد عظیم واقع ہے، جو مشہد حسین کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ دن رات لوگوں کا ہجوم، اور قاری و حفاظ، قاری قصائد نہیں، قاری قرآن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قاری و حفاظ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اس مشہد مطہر کی چاروں دیواروں پر دائروں کی شکل میں آیات قرآنی اور مختلف اشعار سنہری روپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک بھی کون سا؟ جو قرآن پاک 30 سپاروں والا قرآن پاک ہے، اسی قرآن پاک کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کس پر؟ آپ کے مزار مبارک پر اور مزار حسین کی دیواروں پر۔ باقی رہا کہ مولوی جو ہر سال یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر امام حق پر تھے تو ان کا جنازہ کیوں نہ ہوا، تو وہ انشاءاللہ العزیز میں نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ کا جنازہ کس طرح ہوا اور کیسے آپ کا جنازہ مبارک ہوا، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز میں ساری بات آپ کے سامنے گوشے گزار آپ کے کروں گا، اور آپ کی عمر مبارک اور اس پر ہماری بحث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک اور اعلیٰ خاندان کے تصدق سے اہل سنت و جماعت کو تابندہ رکھے، خوشحال رکھے، علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اور جو حقیقت میں ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی خیر فرمائے، اور جو حضرات ان کا نام جو ہے بطور پیسہ استعمال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو محب کہتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غلط عزائم سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کا صدقہ ہمارے حال پر کرم نوازی فرمائے۔ اہل سنت و جماعت زندہ باد، دین اسلام زندہ باد، مولا حسین اور آپ کے رفقائے شہدائے کربلا زندہ باد، مولا حسین کے تمام آل، آپ کا گھرانہ سادات، صحابہ کرام زندہ باد، ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات زندہ باد، اور میرے نبی کی ہر بات زندہ باد، جو نہ مانے وہ مردہ باد۔